دعا ہر عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے اور اپنے بندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی۔ دعا سے بندے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہی ہے، یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ صحیح معنوں میں مانگی گئی دعا عرش الہی کو ہلا دیا کرتی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے کو دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ان آداب و شرائط کو بھی اچھی طرح جانتا ہو جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ: اور کہا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو، بے شک وہ لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت مبارک میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ وہ خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ پروردگار دعا کو قبول کریں گے اور دعا نہ مانگنے والوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا داروں سے اگر کوئی ایک دفعہ مانگے دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگیں گے تو عذر پیش کریں گے، تیسری دفعہ مانگیں گے تو زبان سے منع کر دیں گے، چوتھی دفعہ مانگیں گے تو رشتہ ناتا ہی توڑ لیں گے۔ جبکہ پروردگار کا معاملہ مختلف ہے، کوئی شخص ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اسے ملتا ہے، دوسری دفعہ مانگے اسے ملتا ہے، تیسری دفعہ مانگے ملتا ہے، بار بار مانگے اسے ملتا ہے۔ بلکہ جو شخص ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کچھ پرواہ نہ تھی اگر اس سے دعا نہ کرتے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم لوگ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے ہو تو اس کے نزدیک تمہاری کچھ قدر نہ تھی۔ بعض علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے تمہارے پیدا کرنے کی کچھ حاجت نہ تھی مگر یہی کہ تم مجھ سے دعا مانگتے ہو اور میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگتے ہو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اس سے اللہ رب العزت کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار بخشش مانگنے والا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ اسی لیے بعض احادیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کی صفت ظاہر نہ ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک امیر شخص بہت سخاوت کرنے والا ہے مگر اس کے در پر کوئی مانگنے والا ہی نہیں تو امیر شخص کی سخاوت کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ تمنا کرے گا کہ کاش کوئی مانگنے والا آئے اور میں اس کو عطا کروں۔ ایسی صورتحال میں تو مانگنے والا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔ قرآن مجید میں ایسے متعدد سوالات کا ذکر موجود ہے جو کفار نے یا مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوایا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے
کہ دعا مانگتے وقت عاجزی ظاہر کرنا اور دل کے تار اللہ سے جوڑنا ضروری ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ تم اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک اعمال کرنے والوں کے قریب ہے۔